الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا از حد فضل و احسان ہے کہ ان کی توفیق سے سورۃ شعراء تک قرآن حکیم کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ سورۃ الشعراء کے بعد اب سورۃ نمل کا آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت صحیح معنوں میں قرآن حکیم کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اس کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن حکیم کا حقیقی فیض ہمیں نصیب فرمائے، دنیا میں ہمارے لیے سربلندی کا اور عمل کا ذریعہ بنائے اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ۔ سورۃ نمل مصحف کی ترتیب میں 27ویں نمبر پہ ہے، نازل ہونے میں اس کا نمبر 48 ہے۔ اس سے پہلے 47 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہے اور مفسرین اکرام کے قول کے مطابق سورۃ شعراء اور سورۃ نمل کے نزول کا زمانہ تقریباً قریب کا ہے۔ اس میں 93 آیات ہیں اور اس کے ساتھ رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ نمل ہے اور نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، تو اسی سورت کی آیت نمبر 18 میں چیونٹی کا ذکر آیا ہے، جہاں پر چیونٹی کی گفتگو کو بیان کیا گیا ہے، تو اسی سے لیا گیا ہے اس آیت کا نام۔ جیسا کہ کئی مرتبہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مکی صورتوں کا جو موضوع ہے وہ 4 بنیادی عقائد ہیں: توحید، رسالت، قرآن کریم کی صداقت اور قیامت۔ ان 4 بنیادی مضامین کے علاوہ سورۃ نمل میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ اس سے قبل جو سورت گزری ہے سورۃ شعراء، وہاں پر بھی کچھ انبیاء علیہ السلام کا ذکر تھا، مگر وہاں پر مضمون تسلی کا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو تسلی دی گئی کہ جو آپ سے پہلے اللہ کے نبی گزرے ہیں ان کو بھی اپنی قوموں نے اور اپنے زمانے کے لوگوں نے کس حد تک ستایا، ان کی نافرمانی کی، ان کی بات کو نہیں مانا، ان کو جھٹلاتے رہے، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کو اور ان کا ساتھ دینے والوں کو ہی کامیاب فرمایا، اور مخالف اور نافرمان اقوام کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا، اور وہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے۔ اب اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ تو فرمایا ہے، مگر یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے نمونے کے طور پر ان کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ بیان ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر ہوا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا نمونہ تھی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کے عقلی اور نقلی دلائل بھی بیان فرمائے ہیں، جنہیں دیکھ کر اور ان میں غور و فکر کر کے ہر عقل مند آدمی اللہ رب العزت کی توحید کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سورت کا آغاز اس طرح ہوا ہے کہ قرآن کریم اہل ایمان کے لیے رہنما اور خوشخبری ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ مومنین کون ہیں، یہ بھی بتایا گیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ منکرین ایمان کیوں نہیں لاتے اور پھر ان کا انجام کیا ہوگا، اور پھر فرمایا کہ منکرین ظلم اور تکبر کی وجہ سے قرآن کریم کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں، اور پھر ان کو فرعون کا واقعہ بھی سنایا
جس نے محض عناد اور ضد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا تھا اور تکبر پر ڈٹا رہا تھا۔ اور پھر ساتھ ہی سبا کی جو ملکہ تھی اس کا واقعہ بھی بیان ہوا، جو بغیر معجزہ کے ایمان لے آئی اور سرخ رو ہوئی۔ اور تمہید کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے اس صورت میں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ حشرات کی بولی بھی جانتے تھے، پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ انہوں نے ہدہد کے ذریعے سے سبا کی ملکہ کو خط بھیجا تھا، اور پھر اس نے اپنے جو مشیر تھے ان سے مشورہ بھی کیا، اور پھر مشورے کے بعد ایک وفد حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور پھر خود ملکہ سبا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آمد سے پہلے اس کا تخت منگوا کر اس کا تھوڑا سا نقشہ بدل دیا، اور یہی بات اس کی ہدایت کے لیے سامان بن گئی۔ جب تخت وہاں پر پہنچ گیا تھا اور ملکہ سبا بھی وہاں پر پہنچی، اور جب اسے تخت دکھایا گیا تو وہ اپنا تخت پہچان گئی اور دھوکہ نہیں کھایا۔ اس کی ہدایت کا ذریعہ یہ بات بن گئی۔ جہاں وہ تخت بدلا ہوا دیکھنے کے باوجود بھی اس کو پہچان لیا اس نے، گو کہ وہاں سے بہت دور چھوڑ آئی تھی، لیکن وہاں پر تو دھوکہ نہیں کھایا، مگر جب وہ سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے ان کے دیوان خاص میں گئیں تو وہاں پر دھوکہ لگا، تو اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئی۔ پھر اس صورت میں قریش کو قوم سمود کا واقعہ بھی سنایا گیا، اور اس میں یہ ایک اشارہ بھی ہے کہ مکہ کے جو اس وقت بڑے بڑے سرکردہ لوگ ہیں جو اسلام کی دشمنی میں پیش ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی کریں گے مگر ناکام ہوں گے۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بھی بیان فرمایا، اور اس میں بھی ایک باریک اور لطیف اشارہ ہے کہ اے مکہ والو، تم جو مسلمانوں کو مکہ سے نکال رہے ہو تو اس کا انجام بھی سوچ لو۔ اور اس کے بعد پھر اسی صورت میں توحید پر تقریر بھی ہے جو 5 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین جو دلیل شرک کے جواز پر دیتے تھے اس کا جواب بھی دیا گیا، اور پھر اس کے بعد آخرت کا بیان بھی شروع ہوا، اور خبردار کیا گیا کہ اللہ کے نبی کی تکذیب کرنے اور جھٹلانے کا وبال آنے والا ہے تم پر۔ اور پھر قرآن حکیم کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن فیصل کتاب ہے، ہدایت اور حجت ہے، لہذا اس کتاب سے فائدہ اٹھا لو، اور قرآن پاک سے نفع وہی حاصل کر سکتا ہے جو اس کی باتیں سنتا ہے اور مانتا ہے۔ اور پھر آخر میں آخرت کا تذکرہ ہے، اور دن اور رات کے نظام کو اس کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور آخر میں پھر 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ داعی خود کو اپنی دعوت کا نمونہ بنائے، اور دوسری یہ کہ دعوت کا عمل مسلسل جاری رہنا چاہیے، اور تیسری بات یہ کہ دعوت کا نتیجہ ایک دن ضرور ظاہر ہوگا اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوا ہے، طاسین۔ تو ان حروف کے بارے میں زیادہ تر بہتر بات تو وہی ہے جو بات تفسیر جلالین والے بیان فرماتی ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، یعنی ان حروف سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ مگر لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور اس لیے کہ اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات دور ہو جائیں، وہ جب اعتراض کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیسا کلام ہے جس کے تم معنی ہی نہیں جانتے، جن کے معنی ہی نہیں ہے، بے معنی چیز پڑھنے کا فائدہ کیا، معاذ اللہ۔ تو ان کو جواب دینے کے لیے علماء حضرات نے اور صحابہ کرام نے بھی بعض معنی بیان فرمائے ہیں، اور اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ دوسرے حضرات کے اقوال بھی موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ حقیقت میں سورت کا اجمالی عنوان ہوتا ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں
تعلیم کے لحاظ سے ڈگریاں تقسیم کی جاتی ہیں، جس طرح ایم اے کی ڈگری ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے۔ جب یہ حروف استعمال ہوتے ہیں مثلا پی ایچ ڈی، تو ان کے اندر ایک مفہوم پایا جاتا ہے، اس کے اندر وسیع معنی پائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں جو حروف مقطعات ہیں اس کے اندر بھی ایک وسیع مفہوم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح حروف مقطعات سورت کا اجمالی مضمون ہوتا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ طاسین، اس میں انبیاء علیہ السلام کی منازل اور ان کے مراتب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ اس کائنات میں اللہ کا پیغام ہدایت کس طرح پہنچاتے رہے اور ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آتے رہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ طاسین میں طا سے مراد طیبات الاخبار ہے، یعنی پاکیزہ خبریں، اور سین سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور بلندی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر پاکیزہ خبریں اور اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ و ارفع مقام کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس سورت مبارکہ کو پڑھ لو۔ اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ طاسین سے مراد طرق السعادہ ہے، یعنی اگر سعادت اور نیک بختی کے راستے معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس سورت کی تلاوت کرو۔ انسانی ذہنوں کو قرآن کریم سے قریب تر کرنے کے لیے مفسرین حضرات نے ایسے معنی بیان کیے ہیں۔ حقیقی طور پر معنی متعین نہیں کیا جا سکتا، اور بات وہی ہے جو پہلے عرض کی ہے کہ فرماتے ہیں بس اتنا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ کہہ دے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، یعنی ان حروف سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ زیادہ اس کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے، اس کی مزید قریج نہیں کرنی چاہیے، قرید کرنے سے اپنا ہی نقصان ہوگا، لہٰذا اس سے انسان بچے اور جو بتایا گیا اسی پر ایمان رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس صورت مبارکہ کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں درج احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔